السلام علیکم. مجھے آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اچھا، اس کا مطلب ہے ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے. میرا نام معلوم ہے یا نزیہ نے بغیر انفارمیشن کے آپ لوگوں کو بلا لیا ہے؟ انفارمیشن کوئی دی تھی؟ میں کس کو بلا رہی ہوں، کون بات کرنے آ رہا ہے، کیا بات کرنے آ رہا ہے، یا ایسے ہی بس انوائٹ کر لیا؟ انویٹیشن ملا ہے آپ کو؟ آپ ہمیشہ اس انویٹیشن کی طرف جاتے ہیں جس انویٹیشن کو بہت محبت سے دیا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے. تو جب ہم اللہ کی راہ میں ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ انویٹیشن دیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انویٹیشن کو قبول کریں. آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ ہمارے ریلیجن اسلام کے اندر یہ بات ہے کہ اگر آپ کا پاس کوئی جینوئن ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو آپ کسی کی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتے. تو الحمدللہ نزیہہ نے آپ سب کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے. اصل ذات بلانے والی تو اوپر بیٹھی ہے، جس نے تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ نے اور میں نے یہاں پر اکٹھے ہونا ہے. تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ اپنی آج بات کو شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو وقرا کہا ہے. ہم سب قرآن ہی کی بات سننے کے لیے، اسلام ہی کے بارے میں جاننے کے لیے اور آنے والے دنوں کی تیاری کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو ہم اپنے اس گیدرنگ کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا کہ جب جہاں چند لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے ان کو خطبہ دیا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر خطبہ عربی زبان میں دیا جاتا تھا. آپ کو اور مجھے کتابوں کے اندر، نیریشنز کے اندر، روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات مل جاتے ہیں. تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے انہی الفاظوں میں اپنی بات کا آغاز کریں گے جن باتوں کے اندر تابعین، صحابہ، تبع تابعین اور سلف جو تھے وہ اپنی باتوں کو شروع کیا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدوتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحاب الکرام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہم سب کو ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. آج جس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو بہت انفارمیشن ہے. ہو سکتا ہے آپ سب ایسے ہوں جن کو بہت زیادہ علم ہو رمضان کے بارے میں، رمضان کے فقہ کے بارے میں، رمضان کے احکامات کے بارے میں. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ایسا. تو ہم یہاں پر جو اکٹھے ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کئی اینگل سے رمضان کی تیاری کی جا سکتی ہے. ہر دفعہ ہم جب رمضان کے آنے سے پہلے استقبال رمضان کرتے ہیں یا تعارف رمضان پہ کوئی پروگرام سنتے ہیں تو اس میں جو خطیب ہوتا ہے، جو اسپیکر ہوتا ہے، وہ مختلف انداز میں بات کو بیان کرتا ہے. یقیناً ہر اینگل میں آپ رمضان کی تیاری ایک سٹنگ میں تو نہیں کر سکتے. اس کا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ روزے کے مسائل کیا ہیں، روزے کے احکامات کیا ہیں، قرآن میں کتنی آیات روزے کے متعلق آئی ہیں، ان سب کی حکمت کیا ہے. ایک سٹنگ میں، 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے کی سٹنگ میں ہم سب پر بات نہیں کر سکتے. تو آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ٹاپک رمضان سے ڈیپلی ریلیٹڈ بھی ہے اور مجھے اور آپ کو رمضان کی عبادت سے جوڑ کر رکھے گا انشاءاللہ. ہمارا آج کا ٹاپک یوں سمجھ لیں کہ یہ ہے رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ. 2 ٹرمینالوجیز کو یاد رکھیے گا. میں چاہوں گی کہ آپ سب اس کو یاد رکھیں اور مجھے امید ہے کہ آپ باقی آنے والے منٹس میں جاگتے رہیں گے تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں کن ٹرمینالوجیز پر بات کرنا چاہ رہی تھی اور آپ سن رہے ہیں یا اپنی نیپ لے رہے ہیں یا پاور سنوز لینے میں بزی ہیں. صحیح ہے؟ کتنی ٹرمینالوجیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے؟ 3 4 2 5 کتنی؟ 2. کون کون سی؟ ایمان اور احتساب. ہم نے رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ کیسے گزارنا ہے ہم یہ سیکھیں گے انشاءاللہ اس 1 گھنٹے میں. اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بولنے والے کو حق بولنے کی توفیق دے اور سننے والوں کو حق کو جذب کرنے والا بنائے تاکہ ہم باعمل پریکٹسنگ مسلمان بنیں.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी में नरेशन आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, आपने कहा बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की फाउंडेशन 5 चीजों पर है। एक, नंबर 1, शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। व शहादती अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। व इकामिस सला, नमाज का कायम करना। व ईताइज ज़का, ज़कात का अदा करना। वल हज, हज अदा करना। व सौमी रमदान, और रमजान के महीनों के रोजे रखना। ये 5 बेसिक इबादात हैं जो फराइज की कैटेगरी में आप पर और मुझ पर फर्ज कर दी गई हैं। जो इंसान बालिग हो जाता है, जो अपनी प्यूबर्टी को टच कर लेता है, उस पर ये 5 इबादात फर्ज हो जाती हैं। हज की इबादत उस पर उस वक्त फर्ज होती है जब वो इतना साहिब इस्तात हो कि अपने पीछे अपने घर वालों के लिए जो है वो प्रोविजन छोड़कर जा सके। तो हम 5 इबादात में से आज रमजान के रोजों पर बात करना चाह रहे हैं। ये बात हमें ज़हन में रहनी चाहिए कि इन्हीं 5 बेसिक इबादात के ऊपर इस्लाम की फाउंडेशन बनती है, इस्लाम की इमारत खड़ी होती है। इस्लामी कैलेंडर के अंदर रमजान 9th मंथ आता है, 9वां महीना आता है, और हम इसी रमजान के बारे में आजकल अपने आसपास लेक्चर्स भी सुन रहे हैं, हम लोग ऑडियोज भी सुन रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रमजान का महीना आए तो इससे पहले हम क्या क्या तैयारी करके रखें। अब आपने और मैंने इसके साथ अपना एक ताल्लुक डेवलप करना है। रमजान का महीना असल में मुसलमानों के लिए यूं समझ लें कि एक रीस्टार्ट करने का महीना होता है। आपके कंप्यूटर में कुछ अपडेट्स होती हैं, उसके बाद आपका कंप्यूटर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको रीस्टार्ट करेंगी ताकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर हो जाए, जो उसने अपडेट्स की हैं वो अपनी अपनी जगह पर चली जाएं। रमजान का महीना एक तरह से अपने ईमान को दोबारा से शुरू करने का, अपने ईमान को रीजुविनेट करने का, या अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को री इस्टेब्लिश करने का महीना है। और हम जरा थोड़ा सा ही गौर करें तो हमें ये हकीकत पता चल जाती है कि जितनी इबादत हम आसानी से समहाउ रमजान के महीने में कर लेते हैं, बाकी पूरा साल हम नहीं कर पाते, कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। तो हमने इस रमजान में ये कोशिश करनी है कि हम अल्लाह के साथ अपना एक ताल्लुक डेवलप करें। अब आप में से एक इस बात को अगर सोचे, आप में से कितने लोग इस बात को विटनेस करेंगे कि हमारे साथ जो लोग पिछले रमजान में मौजूद थे, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो इस रमजान हमारे साथ नहीं होंगे। हम में से हर एक के खानदान में किसी न किसी का इंतकाल हुआ होगा, आपके जानने वालों में किसी दोस्त का हुआ होगा, किसी दोस्त अहबाब का हुआ होगा। हम जानते हैं कि कुछ लोग जो पिछले साल रमजान की नेमत से फायदा उठा चुके, इस साल वो दुनिया में मौजूद नहीं। अल्लाह मुझे और आपको जिंदगी में एक और मौका दे रहा है कि आप और मैं रमजान में दाखिल हों और रमजान से मैक्सिमम फायदा उठाएं और अपने और अल्लाह के ताल्लुक को दोबारा से री इस्टेब्लिश करें। अब मुझे और आपको इस रमजान से मैक्सिमम कैसे फायदा उठाना है, इसके लिए मुझे और आपको अभी से इसके बारे में सोचना होगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि रमजान का महीना आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली या अगली जुमेरात को या जुमे को, ज्यादा चांसेस ये हैं कि जुमे के दिन पहला रोजा होगा। तो हमारे पास 7 से 8 दिन है रमजान आने में। इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आप ये बताएं, हम में से हर एक की रमजान को सोचकर मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं कि नहीं होती हैं? होती हैं। हो सकता है किसी को ख्याल आए कि रमजान आने वाला है तो मैं तो बहुत बेचैनी से रमजान का इंतजार कर रही हूँ। हो सकता है किसी को ख्याल आए, फौरन जैसे ही रोजों का ख्याल आए और रमजान का ख्याल आए, फौरन उसको क्या याद आए, ओह जून का महीना और गर्मी और कराची की ह्यूमिडिटी, और कभी न कभी किसी न किसी इलाके में लाइट जहां जाती है वहां के लोगों के पास और बहुत से मसाइल होते हैं सोचने के। आप और मैं तो उन इलाकों में रहते हैं जहां अल्लाह की रहमत से बिजली नहीं जाती है, और अगर जाती भी है तो हमारे पास अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतें दी हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि लाइट कब गई और कब आ गई। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इंसानों की मुख्तलिफ फीलिंग्स रखी होती हैं। कुछ लोग हो सकता है चांद को देखते साथ ही जो उनको पहला ख्याल आता हो वो ये आता हो, ओह लंबी तरावी पढ़नी पड़ेगी या लंबी ईशा की नमाज पढ़नी पड़ेगी। या कोई बच्चा जो है, जो टीन एज है, उसको फौरन ख्याल आए
اب صبح صبح اما کی جو ہے ڈانٹ سننی پڑے گی اس لیے کہ سحری میں کچھ کھانے کا دل نہیں کرے گا اور امی زبردستی کچھ نہ کچھ کھلائیں گی. تو مختلف لوگوں کی رمضان کے آنے کے بارے میں مختلف فیلنگز ہوتے ہیں. اگر آپ ان فیلنگز کو تھوڑی دیر کے لیے ریزمبل کریں کسی مہمان کے ساتھ. رمضان کو بلیسڈ گیسٹ کہتے ہیں نا, وہ مہمان جو آنے والا ہے جو سب کے لیے مبارک ہوتا ہے. رمضان کی اور مہمان کی بہت سی مناسبت ہیں, بہت سی آپس میں آپ کو چیزیں ملتی جلتی رمضان اور مہمان کی ملتی ہیں. دیکھیں مہمان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کے آنے پر ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہم سب اگری ہیں اس بات سے. ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کے آنے پر ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. اگر میں اور آسان الفاظ میں کہوں, مذاق ہے بہرحال حقیقت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے میکے کا مہمان اور دوسرا کون ہوتا ہے, سسرال کا مہمان. مذاق کی بات ہے بہرحال. اینی ہاؤ, تو مہمان مختلف طرح کے ہوتے ہیں. کچھ مہمانوں کے آنے پر ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ کے آنے پر ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں. رمضان بھی ایسا مہمان ہے, اب جس کی تیاری بتائے گی, میرا اپنا ایٹیٹیوڈ بتائے گا, میری اس رمضان کے بارے میں سوچ بتائے گی کہ میں اس رمضان کو ایسا مہمان بناتی ہوں جس کا میں خوشی سے استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں, یا میں بس صبر کر کے اس مہمان کو انٹرٹین کرتی ہوں. اب یہ میری آپ کی عادتیں, ایٹیٹیوڈ اور رویہ اور اس کی تیاری اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے رمضان کو میکے کا مہمان بنا کر رکھا ہوا ہے یا سسرال کا مہمان. آپ دیکھیں جب چاند دیکھنا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو چاند دیکھنے کی بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ چاند دیکھنا ہے. ہم پورے سال کسی مہینے کا چاند اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں دیکھتے جتنے اہتمام کے ساتھ ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں. اس میں بھی سب لوگ اتنے اہتمام نہیں کرتے کہ سب چاند دیکھنے کے لیے اپنی اپنی چھتوں پر پہنچ گئے یا باغ میں باہر نکل آئے. کچھ لوگ کرتے ہیں. اب امیجن کریں جس انسان کو بے چینی سے رمضان کا انتظار ہوگا وہ یقیناً رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے باہر نکلے گا, کھڑکی سے باہر جھانکے گا, چھت پر جائے گا, گارڈن میں آئے گا, کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا. اس کو آپ اگر ایک مثال سے سمجھیں کہ آپ اپنے والد سے 1 سال سے نہیں ملیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ فلاں ڈیٹ پر آ رہے ہیں. جیسے ہی آپ کو ایئرپورٹ پر دور سے اپنے والد نظر آتے ہیں, آپ کی خوشی بڑھ جاتی ہے, ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے, یا آپ بالکل فلیٹ موڈ میں ہوتے ہیں؟ ایکسائٹمنٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے. اگر آپ نے اپنے والد کو 1 سال سے, 2 سال سے, 4 سال سے نہیں دیکھا تو جب آپ دیکھتی ہیں تو آپ کی ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ آپ ان کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں. یہی کیفیت رمضان کا چاند دیکھ کر کچھ مسلمانوں کی ہوتی ہے کہ جو بہت بے چینی سے رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ چاند دیکھتے ہیں تو ان کو ایکسائٹمنٹ اتنی ہوتی ہے کہ اب میں یہ کروں گی, یہ کروں گی, یہ کروں گی, اللہ کو ایسے خوش کروں گی, ایسے نیکیاں کروں گی, ایسے قرآن سے تعلق قائم کروں گی کہ ان کو چاند دیکھتے ساتھ ایکسائٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ مہمان کے ساتھ اس طرح سے ریلیٹیوٹی دیکھ سکتی ہیں. دیکھیں مہمان آنے والے ہوں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہوتی, تو ہم کہتے ہیں کہ جن مہمانوں نے کل آنا ہے اللہ کرے وہ پرسوں آئیں. ایسا ہوتا ہے. اور جب ہماری تیاری پوری ہو جاتی ہے, مثال کے طور پر آپ نے کھانا بھی تیار کر لیا, تو آپ چاہتے ہیں کل کا آتا مہمان آج آ جائے تاکہ جو فریش چیزیں ہیں وہ اس کو سرو آپ کر سکیں. تو اسی طرح سے رمضان کا معاملہ بھی ہے. جب آپ کی خواہش ہو رہی ہو کہ اچھا ابھی چاند نظر نہ آئے, اچھا ابھی چاند نظر نہ آئے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی آپ کی تیاری نہیں ہے, ابھی آپ تیاری کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اور جب آپ نے آلریڈی تیاری کر لی ہوتی ہے تو پھر آپ بے چینی سے انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے کل کا نظر آتا چاند آج نظر آ جائے. تو یہ رمضان کی مختلف ریزمبلنس ہے جو مہمان کے ساتھ آتی ہے. ایک اور ریزمبلنس رمضان کی مہمان کے ساتھ آتی ہے. ہمارے کلچر میں ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, گناہ ثواب کی بات نہیں ہے, لیکن ہمارے کلچر میں ایک چیز بہت پرومیننٹ ہے زیادہ تر خاندانوں کے اندر کہ جب مہمان آتا ہے تو تحفہ لے کر آتا ہے, اور جب مہمان جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو تحفہ دیتے ہیں. ایسے ہی زیادہ تر ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی نند آئیں باہر سے تو وہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے تحفے لے کر آتی ہیں. پھر جب وہ واپس جا رہی ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو تحفے دے رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ہماری روایت ہے, ہمارا کسٹم ہے, اسلام کا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جب رمضان آتا ہے, رمضان ایسا مہمان ہے جو جب آتا ہے تو تحفہ لے کر آتا ہے, اور جو جب جاتا ہے تو تحفے دے کر جاتا ہے. آتا ہے تو کون سا تحفہ لے کر آتا ہے؟ جب رمضان آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں نیکیوں کا اجر 70 ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے یا کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے.
جب رمضان آتا ہے تو آپ کی ایک نیکی کا اجر آپ کو کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، آپ کے صدقے کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، آپ کی سنتوں کو فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرائض کو 70 ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا تحفہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو ہمارے لیے اس طرح سے نیکیوں کے اجر کے تحفے لے کر آتا ہے۔ اب جب رمضان جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب رمضان جاتا ہے تو بھی ہمیں ایک تحفہ دے کر جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس تحفے کو ریسیو کرنے کے لیے آپ اور میں تیار بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، ان تمام مخلوقات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، چھوٹی مخلوق ہو یا جائنٹ مخلوق ہو، ایک چھوٹا سا ریت کا ذرہ ہو یا گیلیکسی ہو، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بنانے کا مقصد بھی رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اس مقصد کو بیان کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو، لیکن کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، وہ میری عبادت کریں۔ تو آپ کی اور میری تخلیق کا مقصد کچھ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا مقصد ہو گیا؟ عبادت کرنا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے اور آپ کو 5 پلرز دیے ہیں، جس کی ہم نے بالکل شروع میں بخاری کی روایت سے بات کی تھی، بنی الاسلام علی 5، ہر عبادت کا بھی ایک مقصد ہے۔ روزے کا الگ مقصد ہوگا، نماز پڑھنے کا الگ مقصد ہوگا، حج کرنے کا الگ مقصد ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے کا الگ مقصد ہوگا۔ تو روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دیا ہے۔ جب یہ رمضان آئیں گے ہم روزہ رکھیں گے اور ہم پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا ایک انعام دیتے ہیں، اور وہ انعام سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کا ایک رکوع ہے آیت نمبر 183 سے لے کر آیت نمبر 187 تک، جہاں پر پورے قرآن میں واحد مقام ہے جہاں پر رمضان کے روزوں کے احکامات، رمضان کے روزوں کا مقصد، رمضان کے روزوں کا فقہ سب بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ کو باقی پورے قرآن میں روزوں کے متعلق، رمضان کے روزوں کے متعلق کوئی آیت نہیں ملتی۔ یہ ایک واحد مقام ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت کنسائز احکامات اور فقہ یہاں پر روزوں کا بیان ہو گیا ہے، باقی ڈیٹیل آپ کو احادیث سے مل جاتی ہے۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف ان آیات میں قرآن کی رمضان کے روزوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی اس رمضان کی عبادت کا انہی آیات میں دے دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیا کہا گیا آگے؟ لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ یہاں پر الفاظ آئے ہیں لعلکم کے۔ عربی زبان میں لعل استعمال ہوتا ہے جس کو 2 معنی میں لیا جاتا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، یا کسی ایریا کا کوئی فیوڈل لارڈ ہے، اس کے کام کرنے والے کوئی مزدور ہیں، لیبر ہیں۔ مزدور کہتا ہے بادشاہ سے کہ آپ میرا جو میں نے آپ کو ٹیکس دینا ہے اس میں کچھ ٹائم ایکسٹینشن دے دیں، میں ابھی آپ کو پے نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہیں تھوڑا ٹائم بار دے دیتے ہیں۔ اور ایک انداز بادشاہ کا فوراً یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم تمہارا ٹیکس معافی کر دیں۔ تو جب مزدور یا لیبر یہ سنتا ہے کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم تمہارا ٹیکس معافی کر دیں، تو کیا اس کو کچھ نہ کچھ شیورٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی کہ ہو سکتا ہے چانسز یہ ہیں کہ بادشاہ مجھ سے ٹیکس ہی نہ لے؟ اس لیے کہ بادشاہ کا کہنا اور کسی مزدور کا کہنا، ان دونوں کی سینگ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا مقصد رکھا لعلکم تتقون، اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے شاید کہ تم تقوی حاصل کر لو، تو چانسز ہیں کہ اللہ کے بندے تقوی میں سے کچھ پرسنٹیج حاصل کر لیں گے۔ دوسرا اس کا مفہوم اسکالرز یہ کرتے ہیں لعلکم کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں کہا ہو سکتا ہے کہ تم تقوی حاصل کر لو، اس کا مطلب ہے کہ یہاں شیورٹی نہیں دی گئی، لی تتقو نہیں آیا تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا لعلکم، ہو سکتا ہے۔
اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم آتا ہے کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس اور تھکن کے علاوہ اس رمضان کے مہینے میں کچھ نہیں ملتا. اللہ نہ کرے کہ ہم ان مسلمانوں میں شامل ہوں. تو رمضان کے روزوں کا ایک مقصد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں دیا گیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہم روزے سے کیا حاصل کریں؟ تقوی حاصل کریں. اس تقوی کو ہم حاصل کریں. اب ہم نے کانشیس ہو کر اگر رمضان گزارا تو امید ہے اور چانسز ہیں کہ آپ اور میں تقوی کی نعمت حاصل کر لیں گے. رمضان میں بہت سی دعائیں مانگنے کی آپ کی اور میری لسٹ میں شامل ہونی چاہیے. دعاؤں کی کتاب کوئی نہ کوئی آپ کی فورٹریس آف دا مسلم ہے یا کوئی بھی دعاؤں کی کتاب جو آپ ہینڈی رکھ سکتی ہیں اس کو ہینڈی رکھیں. ایک اپنے بیگ میں ڈالیں اگر آپ فریکوینٹلی گھر سے باہر آنا جانا کر رہی ہیں، اور ایک آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ پر ہونی چاہیے. نماز کے علاوہ دعائیں پڑھنے کا اہتمام آپ نے اور میں نے کرنا ہے. اپنی دعاؤں کی لسٹ میں ایک یہ دعا شامل کر لیجئے. صحیح نریشن سے، صحیح روایت سے ابو سلمہ سے یہ روایت ملتی ہے، ابن ماجہ کے اندر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ کیسے دعا مانگو. اللہم، اے ہمارے اللہ، انی، یقیناً میں، اسألوکا، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، میں آپ سے مانگتی ہوں. کس چیز کو؟ علما نافعا. کون سا علم مانگتی ہوں میں آپ سے؟ نافع علم. اور کیا مانگتی ہوں؟ ورزقا طیبا، میں آپ سے پاکیزہ طیب رزق مانگتی ہوں. اور تیسری چیز کیا مانگنی ہے آپ نے اور میں نے؟ وعملا متقبلا، اور ایسا عمل جو قبول ہو جائے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس دعا کے اندر ہمارے ایک ایک لمحے کا عمل آ جاتا ہے رمضان کے مہینے کا. تو آپ نے کانشیس ہو کر اس دعا کو اپنے رمضان میں شامل کرنا ہے. پہلی چیز مانگی گئی علم نافع. علم نافع کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں ایسا علم دے جو علم میرے اور آپ کے لیے روشنی کا باعث بنے، جو صحیح اور غلط میں پہچان کرا سکے، جو مجھے بتا سکے کہ کہاں میں صحیح عمل کر رہی ہوں اور کہاں میں غلط عمل کر رہی ہوں. لیکن یہاں پہ صرف علم نہیں مانگا گیا، اسألو کا علم نہیں آیا، بلکہ علم کے ساتھ بھی کون سا علم چاہیے؟ نافع علم چاہیے. ورنہ ویڈیو بنانا، مووی بنانا، تھیٹر میں کام کرنا، کوئی مووی کا سانگ بنا دینا، کوئی اپنی آڈیو البم بنا لینا، کیا یہ علم نہیں ہے؟ یہ بھی تو علم ہے. ہم کون سا علم مانگ رہے ہیں؟ ہم نافع علم مانگ رہے ہیں. نافع عربی زبان میں نافعن جو ہے وہ فاعلن کے وزن پر آتا ہے. نافع علم عربی زبان میں وہ علم ہوتا ہے جو نہ صرف مجھے فائدہ دے بلکہ اوروں کو بھی فائدہ دے. اللہ اس رمضان مجھے ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق دے جو علم نہ صرف مجھے فائدہ دے بلکہ میری فیملی کو میرے ذریعے فائدہ دے، میرے دوستوں کو میرے ذریعے فائدہ دے، میرے ملنے والوں کو میرے ذریعے فائدہ دے. اللہ مجھے ایسا نافع علم دے جو رمضان میں بھی مجھے فائدہ دے اور رمضان کے بعد بھی مجھے فائدہ دے. نافع علم ایسا علم ہے جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو جائے. نافع علم وہ علم ہے جو میری اور آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے. تو آپ نے اور میں نے اس رمضان انشاءاللہ نافع علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور سب سے زیادہ آتھینٹک، سب سے زیادہ کمپریہنسو اور سب سے ہائیسٹ لٹریچر علم کا نافع جو ہے وہ دنیا میں کون سا ہے؟ قرآن. تو میکسیمم آپ نے اور میں نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن سے جڑنا ہے. تو ایک تو آپ کا اور میرا سوال ہونا چاہیے اللہ سے نافع علم کا، اور سوال کرنے کے بعد آپ نے اور میں نے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، کوشش کرنی ہے اور پھر اپنا عمل آگے بڑھانا ہے. دوسری چیز جس کا دعا میں ذکر کیا گیا وہ ہے رزق طیب. طیب لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے اس میں دو فیکٹرز آ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے طیب حلال رزق، اللہ ہمیں حلال رزق دے. اور دوسرا طیب کے اندر مفہوم آتا ہے، میننگز آتے ہیں خیر کے، خیر والا رزق دے اللہ ہمیں. یعنی ہم جو کھائیں وہ حلال بھی ہو اور جو ہمیں فائدہ بھی دے. اور ہم جانتے ہیں کہ رزق کے اندر کیا صرف کھانا پینا آتا ہے؟ کیا صرف میرا اور آپ کا خوراک کھانا یہ رزق میں آتا ہے، یا بہت براڈ ٹرم ہے رزق؟ رزق کے اندر آپ کی اور میرے رشتے، آپ کی اور میری صلاحیتیں، آپ کا اور میرا وقت، آپ کی اور میری اولاد، آپ کے اور میرے مال، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں
ایسا رزق دے جو حلال ہو اور خیر والا ہو. اللہ جہاں سے مال کمایا جائے وہ بھی حلال ہو، جہاں خرچ کیا جائے وہ بھی حلال ہو. جو مال میں اپنے بینک بیلنس میں جمع کروں وہ بھی حلال ہو، تاکہ میری اولاد جب کھائے تو اس تک بھی حلال کا نوالا پہنچے. جہاں سے میں شاپنگ کروں اور جہاں میں شاپنگ کروں اور جس جگہ میں خرچ کروں حلال انداز میں خرچ کروں. اسی طرح سے اگر آپ اس کو کھانے پینے پر لے آئیں تو جس طرح رمضان کے مہینے کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا آپ کو اور مجھے علم ہونا چاہیے، ایسے ہی آپ کو اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کون سی خوراک رمضان کے مہینے میں آپ کو اور مجھے فائدہ دے سکتی ہے. اس لیے کہ آپ اور میں جانتے ہیں، نمبر 1 اگر ہم حرام نوالے کی بات کریں تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حرام نوالا کھانا، خود کھانا یا اپنی اولاد کو کھلانا، یہ بہت سی انسان کے لیے آفتوں کا باعث بنتا ہے. انسان کے عمل صالح کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، انسان کے علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، اور حرام کھانا انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تو اپنے مال کو حلال کرنا ہے. اگر آپ کے گھر میں کسی بھی فارم میں کوئی بھی شکل حرام کی آ رہی ہے، انٹرسٹ کی آ رہی ہے، اس رمضان اللہ سے ٹوٹ کر دعا کریں، اللہ ہمارے رزق کو حلال کر دے، اللہ ہمارے رزق کو خیر والا کر دے، اللہ ہمارے رزق کو طیب کر دے. ٹھیک ہے؟ اور میں نے اور آپ نے اپنی باقی رزق کے اندر بھی اللہ سے اسی خیر کی امید رکھنی ہے. تو روزوں کے اندر ایسا کھائیں جس سے آپ کو صحت ملے، ایسا کھائیں جس سے آپ کو طاقت ملے، قوت ملے، ایسا کھائیں جس سے آپ کو عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے. اور اس کے لیے کانشیس ہونا ضروری ہے. بہت سارا کھا لیا اور وہ جو ہم لوگوں کو ایک ایٹنگ سنڈروم ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، کھانا اچھا ہے لیکن یاد رکھیں جتنا کھائیں گے اتنی نیند آئے گی. آپ رمضان کے مہینے میں اپنا کھانا جو ہے وہ بیلنسڈ کر کے دیکھیے. آپ بیلنسڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی نیند بھی کم ہو جائے گی اور آپ کو اپنے اوپر کنٹرول بھی اچھا آ جائے گا. اور اس کے لیے بہت سے آپ کو بلاگز مل جاتے ہیں، بہت سی کتابیں مل جاتی ہیں. آج کل بہت اویئرنیس آ گئی ہے. رزق طیب کھانے کی خاص کوشش کیجیے تاکہ آپ کی اور میری عبادت میکسیمم ہو سکے. پھر جو اگلی چیز آپ کی اور میرے لیے ضروری ہے، آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، فقہ القلوب. سنا ہے؟ فقہ القلوب محمد بن ابراہیم بن عبداللہ کی کتاب ہے جس میں دل کے معاملات کے بارے میں کافی تفصیل سے بات کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں علم کیا ہے؟ العلم غذاء العقول. عقل کی غذا کیا ہے؟ علم. پھر وہ کہتے ہیں والرزق غذاء البطون. پیٹ کی غذا کیا ہے؟ رزق جو ہم کھاتے ہیں. والذکر غذاء العقول. اور دلوں کی غذا کیا ہے؟ ذکر. تو اللہ کرے کہ اس رمضان آپ اور میں اپنی عقل کو بھی خیر والا رزق دے سکیں، اپنے دلوں کو بھی خیر والا رزق دے سکیں، اور اپنے پیٹوں کو بھی خیر والا رزق دے سکیں، تاکہ آپ اور میں میکسیمم اس رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں. تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگی تھی دعا کے اندر؟ عملاً متقبلاً. اللہ میرے ہر عمل کو قبول کر لے. دیکھیں عمل بہت لوگ کرتے ہیں لیکن قبولیت سب کو نہیں ملتی. اما پارا میں جو 30th پارا ہے قرآن کا، اس میں ایک سورت میں آیت آتی ہے جس میں آتے ہیں الفاظ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے اور تھکنے والے. بظاہر دنیا میں بہت عمل کر رہے تھے، بہت نیکیاں کرنے والے تھے، لیکن جب اللہ کے ہاں پہنچے تو ان کی نیکیاں راکھ بنا کر اڑا دی گئیں، ان کے کسی گناہ کی وجہ سے، ان کی کسی غلطی کی وجہ سے. اللہ ہمیں عاملات ناصبہ میں نہ شامل فرمائے. اللہ ہم خیر والا عمل کریں، اور ہم جو عمل کریں اس کے پیچھے ریزن بھی ہماری درست ہو، ہم رائٹ ریزن کے لیے عمل کریں، ہماری نیت خالص ہو. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں یاد رکھیں. ایک، آپ کی نیت کا خلوص، آپ کا لیول آف اخلاص ہونا بہت ضروری ہے. والقلب متوجہ الی اللہ. آپ کا دل ہر کام کو کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ رہے. اس وقت ہم یہاں بیٹھے، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ مجھے سن رہی ہیں، میں آپ کو سنا رہی ہوں. ہمارا اس وقت یہاں بیٹھنا، سیکھنا، سکھانا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، تاکہ اللہ مجھے اس کا اجر دے. تو پہلی شرط ہے عمل کی قبولیت میں والقلب متوجہ الی اللہ. آپ کا اور میرا دل اللہ کی طرف پوری متوجہ کے ساتھ، پوری اٹینشن کے ساتھ محو ہو. دوسری چیز اسکالرز کہتے ہیں عمل کی قبولیت کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. رمضان میں آپ اور میں روزے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھیں گے،
सहरी और इफ्तार के औकात में सुन्नत के मुताबिक एहतियात रखेंगे, अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपका और मेरा रमजान कबूलियत वाला रमजान हो जाएगा। तो आपने और मैंने इस रमजान इस दुआ को कॉन्शियस होकर अपनी जिंदगी में शामिल करना है इंशाअल्लाह। छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह हमें नाफे इल्म दे, अल्लाह हमें तय्यब रिस्क दे, और अल्लाह हमारे हर अमल को कबूल फरमा ले, जो ऑलरेडी कबूल हो गया, मुतक़ब्बला, जिसको अल्लाह ऑलरेडी कबूल कर चुका। अब आपने एक दुआ सीख ली और आपने एक चीज सीखी, रोजों का मकसद। क्या सीखा था? मैं भूल गई। लअल्लकुम तत्तकून, शाबाश। ये क्या है? रोजों का मकसद। दूसरी चीज आपने सीखी कि आपने अपनी दुआओं में इब्ने माजा की इस दुआ को शामिल करना है। अब तीसरी चीज आपने अपने जहन में जो रखनी है, वो इंशाअल्लाह आपके रमजान के हर दिन को, हर घंटे को प्रोडक्टिव बना सकती है, और वो चीज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की एक रिवायत जो आपके सामने आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और मुझे गारंटी दी है कि अगर आपने और मैंने कॉन्शियस होकर रमजान गुजारा तो आपकी और मेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमदाना, जिस किसी ने रमजान में रोजा रखा। इस वक्त रमजान के रोजे की स्पेसिफिक बात हो रही है। इस वक्त आप निफली रोजों की बात नहीं कर रहे, मुहर्रम के रोजों की बात नहीं कर रहे, जिलहज के रोजों की बात नहीं कर रहे। मन सामा रमदाना, जिसने रमजान के महीने में रोजा रखा। किस तरह? ईमानन, हालत ईमान में, व इहतिसाबन, और अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करते हुए, तो क्या होता है? गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। हमारा मसला क्या है? हम सब इस रिवायत को सुनते हैं, हम में से अक्सर ने यह हदीस अपने फेसबुक पेजेस पर पढ़ी होगी, हो सकता है हमने व्हाट्सएप भी खूब की हो, और हो सकता है हम में से अक्सर को याद भी हो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इस हदीस के शुरू के हिस्से को याद रखते हैं और आखिरी हिस्से को याद रखते हैं। मन स्वामा रमदाना, जिस किसी ने रमजान के महीने में रोजा रखा, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और हम भूल क्या जाते हैं? ईमान और एहतिसाब। हम ये भूल जाते हैं कि पिछले गुनाह माफ किए जाएंगे इस कंडीशन के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत आती है, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा आमीन कहा। जो सहाबा आपके आसपास मौजूद थे, सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने आमीन किस बात पर कहा? अल्लाह के रसूल ने उनको बताया कि जिब्राइल आए थे और उन्होंने 3 लोगों के खिलाफ दुआ की है। 3 लोगों के हक में नहीं, 3 लोगों के खिलाफ दुआ की है, और मैंने उन तीनों दुआओं के बाद आमीन कहा है। अब आप सोचें, दुआ किसने की? सबसे बेहतरीन फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, और आमीन किसने कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उन 3 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी वो है जिसने रमजान के रोजे पाए और उसने अपनी बख्शिश नहीं करवाई, यानी वो अपने पिछले गुनाहों को माफ नहीं करवा सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर आमीन कहा। अरबी जुबान में जो अल्फाज आते हैं वो आते हैं रागिम अनफू, यानी उस इंसान को ह्यूमिलिएट किया जाए, उस इंसान की नाक गर्द आलूद हो। हम अपनी नाकों की कितनी हिफाजत करते हैं, कितना सीधा रखते हैं, इसलिए कि नाक हमारी प्राइड होता है। हदीस के अल्फाज आते हैं रागिम अनफू, उसका नाक गर्द आलूद हो जाए, वो इंसान ह्यूमिलिएट हो जाए। अल्लाह के रसूल ने आमीन कहा। अल्लाह ना करे कि हम इस कैटेगरी के अंदर शामिल हों। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम इस रमजान में उस मकसद को समझ सकें जिस मकसद के लिए आप पर और मुझ पर रमजान का महीना साया फिगन होता है। अल्लाह किसी मकसद के लिए इस महीने को भेजता है। अल्लाह ताला ने इस महीने में आपको और मुझे अपनी पहचान कराई है। मैं हूं कौन असल में? मेरा जिस्म सिर्फ और सिर्फ मेरी जरूरत का तालिब है, या कोई और कंपोनेंट, कोई और एलिमेंट भी है जिसको मेरी तवज्जो दरकार है? एक इंसान 2 कंपोनेंट से बनता है, एक है उसका फिजिकल बीइंग और दूसरा है उसका स्पिरिचुअल बीइंग। हम जितने एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम जितना एड देखते हैं, हम जितना कमर्शियल देखते हैं, हम जितने बिल बोर्ड देखते हैं, फील गुड, लुक गुड,
लुक ब्यूटीफुल, ये सब किसकी बात हो रही होती है? आपकी और मेरे जिस्म की या आपकी और मेरी रूह की? जिस्म की बात हो रही होती है। जो बाकी 11 महीने हम अपनी रूह को निगलेक्ट करके रखते हैं, इस एक महीने में उस रूह को दोबारा से जिंदा करने का मौका मिलता है। और ये उसी वक्त होगा जब आप और मैं ईमान और एहतिसाब के साथ रोजे गुजारेंगे, ईमान और एहतिसाब के साथ कॉन्शियस होकर तकवा हासिल करेंगे। ये सिर्फ मैं और आप अपने आइडेंटिटी क्राइसिस को उसी वक्त सॉल्व कर सकते हैं। वरना जिस तरह से रमजान में दाखिल हुए थे, उसी गफलत के साथ रमजान से निकल जाएंगे और फिर से दोबारा से आपको और मुझे डिप्रेशन होने लग जाएगा कि उफ ये रमजान अच्छा नहीं गुजरा, अगला रमजान आएगा तो मैं ये भी करूंगी, मैं ये भी करूंगी और मैं ये भी करूंगी। हम में से अक्सरियत को, बल्कि मेरा ख्याल है हम में से 99.999% को यही फील होता है हर रमजान के 27वें, 28वें, 29वें रोजे में कि मैंने वैसा रमजान नहीं गुजारा जैसा मैं गुजार सकती थी, मैंने वैसी नेकियां नहीं की जैसी मैं कर सकती थी, मैंने वैसा सदका नहीं किया जैसा मैं कर सकती थी, मैंने वैसा कुरान के साथ वक्त नहीं गुजारा जैसा मैं गुजार सकती थी। तो बेहतर है कि अभी इस रमजान के महीने को हम अपने लिए फायदामंद बनाएं, मैक्सिमम हम इससे फायदा उठाने की कोशिश करें, अपनी रूह को जगाएं, वो रूह जिसको 11 महीने हम निगलेक्ट करके पैरालाइज्ड कर देते हैं, अंधा बहरा गूंगा कर देते हैं, जो कोमे में चली जाती है। उस रूह को जिंदा करने का, उसको खुराक देने का, उसको जगाने का, उसको रिजुविनेट करने का ये बेहतरीन महीना है। और ये काम हम इन 2 चीजों के साथ कर सकते हैं, ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ। अगर ये 2 टर्मिनोलॉजीज मुझे और आपको अपने रमजान में याद रह गई तो इंशाल्लाह आपका और मेरा रमजान प्रोडक्टिव गुजरेगा। आपने और मैंने अब यही कोशिश करनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इतनी गहरी बात की है कि इसके ऊपर गारंटी दे दी कि उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। आखिर क्या चीज है ईमान और एहतिसाब? कैसे मैं रीस्टार्ट करूं ईमान का, कैसे मैं जिंदा करूं अपने ईमान को? आप ईमान की ब्रांचेस जानते हैं, ईमान के कई एस्पेक्ट्स आते हैं। ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, ईमान बिल मलाइका, किस पर ईमान? फरिश्तों पर ईमान, ईमान बिल कुतुब, किस पर ईमान? किताबों पर ईमान, जितनी किताबें अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। ईमान बिल रुसुल, तमाम अंबिया पर ईमान रखना, बस समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ईमान बिल आखिरा, आखिरत के ऊपर ईमान मजबूत करना। और ईमान बिल कदर, अपनी डेस्टिनी के ऊपर राजी रहना जो अल्लाह ने बनाई है। अब जब आप इन एंगल्स के साथ, इन एस्पेक्ट्स के साथ रमजान में कॉन्शियस होकर जिंदगी गुजारेंगी, रोजे रखेंगी, अपने वक्त को गुजारेंगी, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपके पिछले गुनाहों को माफ ना करे? ईमान बिल्लाह को देखिए, रमजान में आपका और मेरा ईमान बिल्लाह कैसे मजबूत होता है। हम सिंपल एक बात कह के आगे चले जाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रोजे रखे, रमजान गुजारा, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली ईमान कहाँ कहाँ आपको और मुझे महसूस होता है, कहाँ कहाँ आप और मैं इस ईमान को रिवाइव कर सकते हैं, इसको दोबारा से रीस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसको दोबारा से आप और मैं स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अल्लाह ताला के लिए आप और मैं रोजा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अल्लाह ताला तमाम इबादत का अजर इंसान को दे देता है। अल्लाह ताला ने इस रमजान की इबादत के लिए कहा अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। आप देखें, स्कॉलर्स कहते हैं कि आपकी बाकी जितनी भी इबादत हैं, जो हमने 5 बेसिक इबादत की बात की थी शुरू में, बिल्कुल बुखारी की नरेशन से, वो कहते हैं कि रमजान के रोजों के अलावा बाकी जितनी भी इबादत हैं उन सब में और लोगों का एलिमेंट आ जाता है। मिसाल के तौर पर किसी को मुसलमान होना है, शहादा देनी है, तो यकीनन वो किसी इंसान के सामने कलमा पढ़ेगा। आप और मैं नमाज पढ़ते हैं तो लोग आपको और मुझे नमाज पढ़ते हुए देख लेते हैं। आप और मैं ज़कात अदा करते हैं तो आपको और मुझे ज़कात किसको देनी होती है? दीवारों खिड़कियों को? किसको देनी होती है? इंसानों को देनी होती है। तो इंसान का एलिमेंट, पब्लिक एलिमेंट यहाँ पर भी आ जाता है। आप और मैं हज करते हैं तो मिलियन लोगों के सामने आप और मैं हज की इबादत कर रहे होते हैं। रमजान का रोजा, कई ऐसे मौके आते हैं रोजे के दौरान जिसमें आप और मैं बिल्कुल अकेले होते हैं। दुनिया को मालूम हो सकता है कि मेरा रोजा है, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ अल्लाह जानता हो कि मेरा रोजा है या नहीं। हो सकता है कि आप वुजू करने जाएं, आपसे मुराद आप नहीं, कोई भी इंसान, आप पर नहीं उंगली उठा रही मैं, आप वुजू करने जाएं
اور سخت گرمی اور سخت پیاس، اور آپ نے کوشش کے باوجود سحری میں بہت اچھا سا دہی کھانے کی کوشش کی تھی لیکن آپ کا دل نہیں کیا، اب آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور ابھی صرف 2 بجے ہیں. آپ گھڑی مڑ کر دیکھتی ہیں اور کبھی کبھی وہ بچے کہتے ہیں کہ ٹمی گراؤل بھی کر رہی ہوتی ہے. پیٹ بولتا ہے نا آپ کا پیٹ بولتا ہے نا آپ کا جسم آپ کو چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے، اور پھر آپ اس وقت اپنے جسم کو اپنی روح کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں اور آپ گھڑی دیکھ کر فوراً کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو مغرب میں 3 گھنٹے پڑے ہیں، ابھی تو مغرب میں 4 گھنٹے پڑے ہیں، ابھی تو میں روزہ نہیں کھول سکتی. ہم اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، لیکن ہم کلی کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے 1 گھونٹ پانی بھی حلق سے نہیں اتارتے. انفیکٹ اگر ہمیں فیل ہو کہ زیادہ حلق میں چلا گیا تو ہم تھوک تھوک کر اور حلق خشک کر لیتے ہیں. یہ ہے ایمان باللہ. اللہ پر ایمان آپ کا اور میرا ایسا ریوائیو ہوتا ہے کہ تنہائی میں بھی ہم گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، خطا کرنے کا سوچتے بھی نہیں رمضان کے مہینے میں. یہ آپ کا اور میرا ایمان ہوتا ہے. آپ گاڑی میں اکیلی جا رہی ہیں، آپ کیسٹ پلیئر میں کیا سنتی ہیں؟ گاڑی میں کوئی بھی نہیں ہے، کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. لیکن رمضان کا مہینہ آپ کو روک لیتا ہے کہ اچھا تم اپنی سیڑھی مت لگاؤ، تم تلاوت لگا لو. آپ اپنے ہیڈ فونز کانوں میں لگا کے، یا آپ کی بیٹی 18 سال کی 16 سال کی اپنے ایئر پلگز لگا کر بیٹھی ہے، آپ کو کیا پتا وہ کیا سن رہی ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، کون جانتا ہے وہ کیا سن رہی ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو ایمان باللہ آپ کا اور میرا رمضان کے مہینے میں ریوائیو ہوتا ہے. یہ ایمان باللہ ہے کہ اللہ مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. باقی 11 مہینے یہ ایمان باللہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جب ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، جب ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ غصے میں اس کو بلی بھی کر دیتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ تھوڑا اوور ہو گیا لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں. تو رمضان میں یہ ایمان باللہ خاص مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ باقی 11 مہینے میں یہ کام آ سکے، اس کا خزانہ جمع ہو سکے. ایمان بالملائکہ کیسے آپ کا اور میرا ریوائیو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے 2 فرشتے تو دے دیے جو آپ کی اور میری سارے ریکارڈ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اللہ نے کئی فرشتوں کو آپ کی اور میرے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اٹیچ کر دیا. جو عمل آپ اور میں کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں آپ کی اور میری مدد کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہم ایسے عمل کرنا چاہتے ہیں، برے سے برا مسلمان بھی، بیئر منیمم پر عمل کرنے والا مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اسے کچھ اچھے کام کرنے ہیں، اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمارے یہ کچھ اچھے کام قیامت میں اللہ کے سامنے پریزنٹ ہوں گے. امید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ کو اور مجھے بتا دی ہے اپنی تعلیمات کے ذریعے کہ جب بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی اس نیکی میں مدد کرتے ہیں. آپ نے اور میں نے سورہ فصلت کی آیت پڑھی ہے، سورہ فصلت جس کو حامی مت سجدہ بھی کہتے ہیں. حامی سجدہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین قالوا، یقیناً جو لوگ جب کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں. جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ نے نیک کام کرنا ہے اور اب آپ اس پر اسٹیڈ فاسٹ ہو گئیں تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کون آتا ہے ان کے اوپر؟ فرشتے آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت تم خوف زدہ ہو، مت تم رنجیدہ ہو. یہ فرشتہ آپ کو اور مجھے جائے نماز پر کھڑا نہیں کر دیتا، لیکن یہ میرے اور آپ کے دل کے اندر ایک اچھا خیال ضرور ڈالتا ہے، ہمت ضرور دلاتا ہے. سورہ قاف اگر آپ پڑھیں تو سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو قرین کہا ہے. عربی زبان میں قرین کا لفظ قاف را یا نون، قرین آتا ہے بیسٹ کلوز فرینڈ کے لیے، بلکہ ایسا فرینڈ جس کے ساتھ آپ ہینگ آؤٹ کرنا چاہیں، جس کے ساتھ آپ میکسیمم ٹائم گزارنا چاہیں، قرین ایسا دوست ہوتا ہے. اب آپ اور میں خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں نے اور آپ نے فرشتے کو کیا قرین بنایا ہے. سورہ قاف کے اندر یہ خوبصورت آیات موجود ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بیسٹ فرینڈ قرین ایک جگہ فرشتوں کو کہا اور ایک جگہ شیطان کو کہا. یعنی جو نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان کا قرین کون بن جاتا ہے؟ فرشتے. اور جو گناہوں کے لائف سٹائل پر زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے بالکل غافل ہوتے ہیں، ان کا ساتھی کون بنتا ہے؟ شیطان. اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وقال قرینہ، اور اس کا قرین کہے گا، اس کا بیسٹ فرینڈ کہے گا. کون ہے یہ قرین؟ یہ فرشتے ہیں جو آپ کی اور میری نیکی کرنے میں مدد کرتے ہیں، حوصلہ دلاتے ہیں. ھذا ما لدی عتید،
جب اللہ کے سامنے روز محشر آپ کے اور میرے اعمال پیش کیے جائیں گے تو یہ فرشتے کہیں گے کہ یہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، اللہ اس کے ان نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قرینہ، اس کا قرین کہے گا، اس کا بیسٹ فرینڈ کہے گا ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو غلط راستے پر نہیں چلایا، میں نے اس کو ڈیوینٹ راستے پر نہیں چلایا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود ہی جو تھا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ کون ہے قرین، فرشتہ یا شیطان؟ شیطان، جو آج آپ کا اور میرا بیسٹ فرینڈ بن کر آپ کو اور مجھے خوب دھوکے دیتا ہے، آپ کو اور مجھے کہتا ہے او ہو کیا ہو گیا، سنت ہی تو ہے، فور گاڈ سیک اتنی سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہی شیطان جو آپ کو اور مجھے کہتا ہے کم آن کیا ہو گیا اگر میٹ پر زیادہ غصہ کر لیا، آفٹر آل تمہارا رائٹ تھا، اتنا مہنگا کرسٹل کا گلاس بھی تو توڑ دیا تھا۔ وہی شیطان جو آپ کو اور مجھے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی غصے کا شکار کر دیتا ہے، اور جو ٹین ایج بچیاں بیٹھی ہیں ان کو ان کے ماں باپ کے ساتھ روٹ کروا دیتا ہے۔ یہی شیطان ہے جو قیامت میں آپ کو اور مجھے بالکل تنہا چھوڑ دے گا، جن لوگوں نے اس کو اپنا ساتھی دنیا میں بنا کر رکھا تھا۔ تو ایمان بالملائکہ آپ کا اور میرا ایسے مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ جب نیکی کا ارادہ کریں گے اس رمضان میں، امید رکھیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ آپ پر فرشتوں کو نازل کرے گا، جو فرشتے آپ کی مدد کریں گے۔ تو اس طرح سے رمضان کے مہینے میں ایمان کا یہ اینگل، ایمان بالملائکہ کا آپ کا اور میرا سٹرونگ ہوتا ہے۔ یہ آپ کا اور میرا ایمان کب مضبوط ہوگا؟ جب میں کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کروں اور اس وقت مجھے خیال آئے ہمت تو نہیں ہو رہی، اللہ ہمت دے گا اور اللہ انشاءاللہ فرشتوں سے میری مدد کروائے گا۔ آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ پھر ایمان کا ایک ایسپیکٹ آتا ہے ایمان بالکتب، یعنی کہ ان کتابوں پر ایمان رکھنا جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ طبرانی کی اوتھینٹک نریشن کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی وہ سب کی سب رمضان کے مہینے میں نازل کی گئیں، اور قرآن کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر الرمضان، یہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں سے آپ رمضان کا ذکر کریں تو ان کے ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے رمضان کا سن کے؟ روزے۔ ہمارے ذہن میں پہلے قرآن تو نہیں آتا۔ آپ رمضان کا ذکر کریں تو پہلی چیز جو آئے گی، جو پہلی چیز آپ ذہن میں سٹرائک کرے گی وہ روزے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو انٹروڈیوس کرایا ہے، وہ مہینہ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو آپ کا اور میرا اس رمضان میں اللہ کی کتابوں پر ایمان کیسے بڑھنا چاہیے کہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی فائنل کتاب ہے یعنی القرآن، اس کے ساتھ میں میکسیمم ٹائم گزاروں، اس کے ساتھ میں میکسیمم وقت گزاروں۔ نہ صرف میں اس کی تلاوت کروں بلکہ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں، میں اس پر تفکر کروں، میں اس کو حفظ کرنے کی کوشش کروں، میں اسے نماز میں پڑھوں، قیام میں پڑھوں، میں اسے تراویح میں سنوں۔ میکسیمم اس رمضان میں مجھے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ ڈیولپ کرنا ہے۔ جب آپ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گی تو آپ کا ایمان بالکتب ریوائیو ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا اس کتاب پر ایمان بڑھائیں گے۔ اور یہ مہینہ ہے خاص طور پر جس میں آپ کو قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کو شیئر کرنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ۔ یہ رمضان کا مہینہ آپ کو بنانا ہے قرآن کا مہینہ۔ حدیث میں اس کے لیے الفاظ آتے ہیں ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے اصل میں جو رمضان کا مہینہ ہے۔ ایمان بالرسل ہمارا کیسے ریوائیو ہوتا ہے؟ ہم روزے کس کی سنت کے مطابق رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ آپ کو یہ چیزیں روایات میں مل جاتی ہیں کہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں روزے کی عبادت کسی نہ کسی فارم میں موجود رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی اس شریعت کے ساتھ اتمام حجت کر دیا گیا۔ فائنل اللہ تعالیٰ نے کمانڈمنٹس اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیے۔ ہم سحری کھاتے ہیں انہی اوقات میں جن اوقات میں قرآن کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم دن بھر میں وہی ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ ہم وہی دعائیں مانگنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مانگا کرتے تھے۔
ہم ویسے ہی افطار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن اوقات میں کیا کرتے تھے. ہم تراویح اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھا کرتے تھے یا پڑھایا کرتے تھے. ہم اسی طرح قیام اللیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. تو جب آپ یہ سب کرتی ہیں تو آپ کس کی پیروی کر رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے آپ کا اور میرا ایمان بالرسل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے کہ مجھے رسول اللہ کے نقش قدم پر باقی 11 مہینے بھی چلنا ہے. باقی 11 مہینے کے لیے ان کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو بھی مجھے فالو کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو اطاعت کرنا آپ کا اور میرا فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنت کو صرف سنت کہہ کر نیگلیکٹ کر دینا اس کے لیے سخت وعید ہے. آپ قرآن کی آیات اٹھا کر پڑھیں، تقریباً 41 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کی بات کی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا ہے ساتھ ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو اس طرح سے ایمان بالرسل آپ کا اور میرا ریوائو ہوتا ہے جب ہم رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان بالآخرہ آپ کا اور میرا کیسے ریوائو ہوتا ہے؟ آپ اور میں روزہ رکھتے ہیں. دنیا میں کہیں پر 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، کہیں 21 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، کہیں 19 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، کہیں 17 آورز کا روزہ ہوتا ہے. مختلف لوگوں کے ایریاز میں، مختلف کانٹیننٹ میں مختلف ٹائم پیریڈ کے روزے ہوتے ہیں. کتنی بھی گرمی ہو، کتنی بھی فیسلٹیز ہوں، بہرحال مسلمان امت میں آج بھی روزے کی عبادت موجود ہے. آپ اور میں روزہ رکھتے ہیں، اپنی دنیا کو، اپنے بظاہر زندگی کو مشکل میں ڈالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیریشن کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 پلیجرز ہیں، 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی کون سی؟ فرحتن عند فطرہ، وہ خوشی، وہ پلیجر جو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو ملتا ہے. آپ کو پانی کا وہ گھونٹ ذرا یاد کر لیں جو آپ اپنے حلق سے نیچے اتارتی ہیں، جو آپ روزہ کھولنے کے لیے اتارتی ہیں، چاہے وہ پانی کا گھونٹ تھا، چاہے وہ ٹینک تھا، چاہے وہ کوئی بھی ڈرنک تھی، چاہے وہ کوئی بھی جوس تھا، چاہے دودھ تھا. وہ پہلا ڈرنک کا جو آپ کا سپ اندر جاتا ہے وہ آپ کی وینز تک کو ریفریش کر دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا گیا کہ روزے دار کے لیے 2 پلیجرز ہیں. ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، دوسرا اس کو پلیجر کب ملے گا؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وہ پلیجر اس کو اس وقت ملے گا جب وہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور جب اس کا اللہ اس کو اس روزے کا اجر دے گا. تو آپ کے اور میرے لیے ایمان بالآخرہ ایسے مضبوط ہوتا ہے کہ آج میں روزہ رکھوں گی تو اللہ دنیا میں تو مجھے اس کا ثواب دے گا ہی دے گا. اللہ ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا کر تو دے گا ہی دے گا. جب میں آخرت میں اللہ سے ملاقات کروں گی تو اللہ اس کا خاص انعام مجھے دیں گے. تو اس طرح ہمارا ایمان بالآخرہ ریوائو ہوتا ہے. ایمان بالقدر، اپنی ڈیسٹنی کے اوپر راضی رہنا، یہ آپ کا اور میرا کیسے ریوائو ہوتا ہے؟ آپ کو اور مجھے رمضان کے مہینے میں ایک خاص رات کو تلاش کرنے کا کہا گیا ہے. کون سی رات ہے وہ؟ لیلۃ القدر. ہم جانتے ہیں کہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے سال کے تمام احکامات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. لوح محفوظ سے وہ سارے احکامات، رزق، مال، دنیا، زندگی، موت، یہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم اس رات میں اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور اللہ کی حضور معافی مانگتے رہیں اور اللہ کی سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں. جب ہم لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا ایمان بالقدر ریوائو ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں لکھ دیا میں اس پر راضی ہوں. تو ہم خوب دعائیں مانگتے ہیں. آپ جانتی ہیں کہ صدقہ اور دعا 2 ایسے ایلیمنٹ ہیں جو تقدیر کے لکھے کو بدل سکتے ہیں. اس لیے ہم اس رات خوب عبادت کرتے ہیں اور ہمیں اس رات میں عبادت میں گزارنے کی تلقین بھی کی گئی ہے. تو ایمان کے یہ سارے اینگل آپ کے اور میرے سامنے رمضان کے روزے کے ذریعے آتے ہیں. اب جب آپ اور میں روزہ رکھیں گے تو ہم ایمان کے ان سارے اینگلز پر فوکس کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے اللہ پر ایمان بھی مضبوط کرنا ہے، ہم نے فرشتوں پر ایمان بھی مضبوط کرنا ہے. خوب نیک کام کے ارادے کریں، اللہ آپ کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرائے گا. ہم نے ایمان بالکتب بھی کرنا ہے، اپنا وقت میکسیمم قرآن کے ساتھ گزاریں.
آپ اٹھیں تو قرآن پڑھیں, آپ سونے لگیں تو قرآن پڑھیں, آپ ہر نماز کے بعد قرآن پڑھیں. سلف صالحین کہا کرتے تھے, اس میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے, لیکن سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے اس لیے کہ بعض صحابہ کے لیے آتا ہے کہ بعض صحابہ 10 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے, بعض کے لیے آتا ہے کہ 7 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے, بعض کے لیے آتا ہے کہ 3 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے. تو سلف صالحین کہتے ہیں کہ رمضان کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے, تو اگر ایک مسلمان رمضان میں اپنی کور ٹو کور سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک تلاوت مکمل نہ کر سکے تو اس انسان کو اپنے بارے میں منافقت کا شبہ ہو جانا چاہیے. کوشش کر کے کم سے کم ایک قرآن مکمل کرنے کی ضرور کوشش کریں. ہم تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ میں تو تیز پڑھ نہیں سکتی. تیز پڑھنا مقصد نہیں ہے, کوانٹیٹیولی پڑھنا مقصد نہیں ہے. ایک مرتبہ تو پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آہستہ پڑھتے ہیں, آپ جلدی تھک جاتی ہیں, یا آپ پورا قرآن کی تلاوت رمضان میں مینج نہیں کر پائیں گی, تو آپ رمضان کے آنے سے پہلے تلاوت شروع کر دیں. آپ کل سے تلاوت شروع کر دیں, آپ آج رات سے تلاوت شروع کر دیں. کیا معلوم ہم میں سے کتنوں کو رمضان نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. ابھی بھی 7 سے 8 دن ہیں, کیا معلوم کس کو ملک الموت دوبارہ آ کر دیکھ لیں اور اس دن اس کے جانے کا دن ہو. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ساتھ صحت, ایمان کے اور بہت ساری طاقت کے عمل صالح کی رمضان میں داخل فرمائے. لیکن مومن اپنی موت کے لیے تیار رہتا ہے. مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی موت کو یاد رکھتا ہے. تو آپ نے اور میں نے اس طرح سے ایمان بالکتب کو مضبوط کرنا ہے کہ میکسیمم ٹائم قرآن کے ساتھ گزارنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق روزہ رکھیے, آپ کا ایمان بالرسول مضبوط ہوگا. آپ اس بات کی امید رکھیے کہ اس دنیا میں جو بھی مشکل اٹھائیں گی, روزہ رکھ کے جو بھی تکلیف ہوگی, جو بھی مشقت اٹھائیں گی, آپ روزہ رکھ کے کہیں میں دورہ قرآن پر جا رہی ہوں تو میں تو بہت تھک جاؤں گی. ایمان رکھیں, یہ جانے کا اجر آپ کو اللہ دے گا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو اس طرح سے اپنے ایمان بالآخرہ کو مضبوط کیجئے کہ ہمت کے ساتھ عمل صالح میں ڈٹ جائیے اس رمضان میں. اور ایمان بالقدر, لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے. اسکالرز کہتے ہیں کہ کوشش کر کے آخر کی 10 راتیں جو آتی ہیں, آخری عشرہ, تھوڑی تھوڑی عبادت کوشش کر کے آپ 10 کی 10 راتوں میں کر لیں. طاق راتوں میں تو خاص اہتمام کریں, لیکن اس کے علاوہ بھی جو آپ کی ایون نائٹس آتی ہیں, جیسے 22 آ رہی ہے, 24 آ رہی ہے, 26 آ رہی ہے, 28 آ رہی ہے, آپ اس میں بھی تھوڑی تھوڑی عبادت کا اہتمام ضرور کریں. تو ایک چیز آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیریشن سے سیکھ لی کہ اس رمضان آپ نے کس کے ساتھ گزارنا ہے, ایمان کے ساتھ گزارنا ہے. دوسری کون سی ٹرمینالوجی ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے, احتساب. احتساب کیا ہے؟ احتساب سیلف اکاؤنٹیبلٹی. یوں سمجھ لیں احتساب تقوی کا ایک نام ہے. تقوی کو ہی احتساب کہتے ہیں. روزے کا مقصد یہی تھا نا کہ تمہیں تاکہ تقوی نصیب ہو جائے. جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو تقوی مل جاتا ہے. جس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں اپنا حساب خود لوں گی, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اللہ نے تو آپ کا اور میرا ایک دن حساب لینا ہی ہے, تو ہم خود دنیا میں کانشیس ہو کر زندگی گزاریں. احتساب اور تقوی بہت ملتے جلتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. تقوی کیا ہے؟ کانٹے دار راستے پر ایسے چلنا کہ کسی کانٹے پر, کسی سپائک پر آپ کا قدم نہ پڑے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا. تقوی کیا ہے؟ اکیلے ہوں, تنہا ہوں, تب بھی وہی کرنا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. تقوی کیا ہے کہ آپ اور میں اللہ کی رضامندی کے لیے ہر کام کریں. ہم تقوی یہ ٹرمینالوجی اسلام میں بہت زیادہ سنتے ہیں, اور قرآن کے اندر تقریباً 258 الفاظ جو ہیں وہ اس تقوی کے روٹ ورڈ سے آتے ہیں. تقوی کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا. آپ میں سے جو عربی گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, دیکھیں روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں کوئی لفظ بناتے ہیں یا انگریزی میں کوئی لفظ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو وہ الفابیٹ سے بنتا ہے, اردو میں حروف تہجی سے بنتا ہے. عربی زبان میں وہ سرٹن کمبینیشن سے بنتا ہے. جیسے ایک کمبینیشن ہے کاف تا با, کتاب کا روٹ ورڈ ہے. اب کتاب بھی اس سے بنے گا, کتیب بھی اس سے بنے گا, مکتب بھی اس سے بنے گا, کتبہ بھی اس سے بنے گا, کتب بھی اس سے بنے گا. سب کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے, کاف تا با. روٹ ورڈ کو یوں سمجھ لیں جیسے پھلوں کے اندر سیڈ ہوتے ہیں.
आप जैसा सीड होता है वैसे ही फल निकलता है, या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं बीज तो जाके डालूं पपीते का और निकल आए आम? ऐसा होता है? ऐसा जन्नत में हो सकता है, सिर्फ वहां कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है, दुनिया में नहीं हो सकता। तो जैसे फलों के बीज होते हैं, जिस बीज का जो फल होगा, जिस फल का जो बीज होगा वही दरख्त आएगा। जैसे रूट वर्ड्स हैं, ये रूट वर्ड भी उसी लफ्ज से मिलते जुलते मफहूम में आते हैं। तकवा की कई डेफिनेशंस आपको डिक्शनरीज में मिल जाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप यहां से जब उठें, अगर अरबी में नहीं तो कम से कम उर्दू में आपको तकवा की ये डेफिनेशन याद हो जाए। ये एक बहुत प्रोफाउंड डेफिनेशन है जो अरबिक डिक्शनरीज के अंदर आपको मिल जाती है। वो कहते हैं तकवा के 4 लेवल्स हैं, यानी तकवा 4 चीजों का नाम है। एक, अत-तकवा। क्या है तकवा? हियल खौफु मिनल जलील। जलील, जलाल वाले रब का खौफ रखना, अपने अल्लाह के मेजेस्टी वाले अल्लाह का खौफ रखना। आप सूरह नाजियात आयत नंबर 40 और 41 में पढ़ती हैं, व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बी, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, जिसको खौफ हुआ। व नहन नफ्स अनिल हवा, और उसने अपने नफ्स को टेम्पटेशन से रोका, गलत टेम्पटेशन से रोका। फ इन्नल जन्नता हियल मावा, उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा? जन्नत होगा। तो खौफ आपको और मुझे अल्लाह का रखना, ऐसा खौफ जो आपको और मुझे गुनाहों से दूर कर दे और नेकी में दौड़ा दे, ऐसा खौफ अल्लाह का होना चाहिए। ऐसा खौफ नहीं जो मुझे और आपको पैरालाइज्ड कर दे, ओहो मुझे बहुत डर लग रहा है, ओहो मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कभी आपने किसी डरने वाले को देखा है कि जंगल में जा रहा हो, उसको शेर नजर आ जाए, आमने सामने शेर भी खड़ा है और खुद भी साहब खड़े हैं, और उसको देखकर बोले जा रहे हैं मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, और भागने का कोई काम ना करे। इसको डर लगना नहीं कहते। डर लगने में ये एलिमेंट शामिल है कि आप डरें और प्रिकॉशनरी स्टेप लें। तो पैरालाइज्ड हो जाना तकवे के खौफ में शामिल नहीं है, बल्कि पहला लेवल है तकवा का ऐसा खौफ रब्बुल इज्जत का, जलील रब का, जलाल वाले रब का, कि आपको अमल में दौड़ा दे। अब यहाँ पर कहीं छोटा सा कोई एक कॉकरोच आ जाए और मैं कहूं मैंने वहां तीसरी खातून के पास एक कॉकरोच देखा है, और आप सब लोग कहें डर लग रहा है, डर लग रहा है, और अपनी जगह से हिल कर ना दें, तो इसका क्या मतलब है? आपको कोई डर वर नहीं लग रहा। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपकी बेटी आपसे कहती रहे अम्मी आई लव यू, अम्मी आई लव यू, अम्मी आई लव यू। अम्मी कहे बेटा जरा फ्रिज से मेरे पानी का ग्लास आके देना। क्या है, हर वक्त सब काम मुझे ही कहती रहती हैं। तो अम्मी आई लव यू की गर्दान बेकार हो गई। इसी तरह से हम जुबान से कहते रहे मुझे अल्लाह से डर लगता है, मुझे अल्लाह से डर लगता है, लेकिन वो डर मुझे गुनाहों से ना रोक सके, वो डर मुझे नेकियों पे आगे ना दौड़ा सके, तो इसका मतलब है कि मेरा वो डर का दावा झूठा है। तो तकवा का पहला लेवल क्या है? अत-तक़वा हियल खौफु मिनल जलील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किंजुल आमाल में दुआ आती है, दुआ तो काफी तवील है, उसका हिस्सा है वजअल खशियतका अखवफल अशियाई इंदी, अल्लाह तमाम चीजों के मुकाबले में मुझे अपना खौफ अता कर दे, ऐसा खौफ जो मुझे अमल में दौड़ा दे। सूरह रहमान के आखिर में आता है तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, बहुत मेजेस्टी वाला है, बहुत बरकत वाला है वो रब जिसका नाम ऑनर वाला है। ये जलाल लफ्ज आप कहती हैं उर्दू में अल्लाह अज़्ज़ा व जल, ये जल्ला का लफ्ज अरबी जुबान में भी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह से अल जलील से डरना, खौफ रखना, ताकि आप और मैं अमल कर सकें। सूरह मोमिन पढ़ें तो वहां पर फिरौन के कौम में से 2 लोगों का जिक्र आता है जिनको मोमिन कहा गया, नाम नहीं लिया गया। उन्होंने अल्लाह के रहमत से और अल्लाह ने उनको जो खौफ का इनाम दिया था उसकी वजह से फिरौन के दरबार में खड़े होकर मूसा अलैहिस्सलाम की सपोर्ट की थी, और उनको जो इनाम दिया गया था वो खौफ का इनाम था। उस खौफ ने उनको अमल पर दौड़ा दिया था। तो पहली चीज क्या है? तकवा का लेवल आपने और मैंने इस रमजान में अचीव करना है, अल्लाह का ऐसा खौफ जो आपको और मुझे कहाँ दौड़ा दे? अमल में दौड़ा दे, नेकियों में दौड़ा दे और गुनाहों से दूर कर दे। दूसरा लेवल है इस तकवा का वल अमलु बित्तंजील, जो नाजिल किया गया है उस पर अमल करना। यहाँ व तिलावती बित्तंजील नहीं आया, जो नाजिल किया गया है उसकी तिलावत करना, ये नहीं आया। क्या आया है? वल अमलु बित्तंजील, जो नाजिल किया गया है उस पर अमल करना।
اس رمضان نہ صرف میں اور آپ قرآن کو تلاوت کریں گے، نہ صرف آپ اور میں قرآن کو سمجھیں گے، بلکہ آپ اور میں اس مرتبہ ہمت کر کے قرآن کے احکامات کو سمجھتے جائیں گے اور عمل میں لاتے جائیں گے۔ ایک بہت اچھی سی مثال کسی نے دی، انہوں نے کہا کہ آپ بفے میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے سامنے میز بھری ہی ہوتی ہے، بہت سارے کھانے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک ہی پلیٹ کے اوپر پہاڑ بنا لیتے ہیں، بس 10 طرح کی سیلڈ ہے تو 10 طرح کی سیلڈ ایک ہی پلیٹ میں ڈال دی، اور اس کے بعد وہ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور اس کھانے کا کیا حال ہوتا ہے۔ کوانٹیٹیٹو میں 10 قرآن ختم کروں گی، کسی نے کہہ دیا، اور ایک قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا تو کیا فائدہ؟ تو پلیٹ بھرنے سے پہلے یہ دیکھیں آپ کو بھوک کتنی ہے۔ آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا، اگر آپ اپنی نانی دادی سے پوچھیں تو آپ کی نانی دادی یقیناً یہ کہتی ہوں گی کھانے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے پیٹ بھر جاتا ہے۔ سنا ہے آپ لوگوں نے کبھی کھانے سے پہلے کچھ نہیں کھاؤ پیٹ بھر جائے گا؟ آج کل ہم کھانے سے پہلے کیا کھاتے ہیں؟ ایپیٹائزر کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ ایپیٹائزر آپ کے مین کورس سے پہلے ایپیٹائزر آتا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنی بھوک لگ رہی ہے۔ کبھی کبھی آپ ایپیٹائزر بھی بہت اچھی طرح کھاتے ہیں اور مین کورس بھی جو آپ کا آتا ہے میل وہ بھی آپ خوب مزے سے کھاتے ہیں، کبھی کبھی ایپیٹائزر کھا کے ہی پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو بھوک کتنی ہے۔ ایسے لگتا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ قرآن کا ایک دسترخوان بچھا دیتے ہیں، چھوٹی نیکیاں، بڑی نیکیاں، ظاہری نیکیاں، باطنی نیکیاں، لوگوں کو نظر آنے والی نیکیاں، لوگوں کو نہ نظر آنے والی نیکیاں، میٹھی نیکیاں، کڑوی نیکیاں۔ کڑوی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ کچھ دلوں کو خوش کرنے والی نیکیاں، کچھ دل جلانے والی نیکیاں۔ اس لیے کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو بظاہر کر کے مزہ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ڈیپ ان سائڈ سکون ہوتا ہے کہ چلو میں اللہ کی بات مان رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے سامنے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس رمضان نہ صرف قرآن کی تلاوت کریں بلکہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی اپنے اپنے گھر کے نزدیک جہاں پر قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہاں جا کر بیٹھیں اور قرآن کو سمجھیں، اور پھر ہم دیکھیں اپنی اپنی بھوک کے حساب سے کہ کیا ابھی مجھے صرف ایپیٹائزر والی نیکیاں کرنی ہے ہلکی پھلکی، یا میں ہلکی پھلکی نیکیوں میں آگے بڑھ چکی ہوں، اب مجھے مین کورس کے ذریعے ہیوی نیکیاں کر کے، بڑی نیکیاں کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ میں ایمان میں کس جگہ پر ہوں۔ جو آلریڈی نیکیاں کر رہے ہیں ان کو اس قرآن کے دسترخوان سے اپنی نیکیوں میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا، اور جو ابھی بہت پیچھے ہیں ان کو ایپیٹائزر والی نیکیاں اپنی زندگی میں لے کر آنی ہوں گی۔ کتنے لیول ہو گئے تقویٰ کے؟ 2 لیول ہو گئے۔ ایک کیا ہے؟ خوف، الخوف من الجلیل۔ دوسرا کیا ہے؟ والعمل بالتنزیل۔ آپ چاہیں تو آپ کو عربی یہاں بیٹھے بیٹھے یاد ہو سکتی ہے اگر آپ میرے ساتھ بول لیں گے۔ تیسرا لیول ہے تقویٰ کا، یا تیسری چیز یا تیسرا ایلیمنٹ جو تقویٰ میں آتا ہے وہ ہے والرضا بالقدر یا والرضا بالقلیل، دونوں طرح سے آتا ہے۔ اپنی ڈیسٹنی پر راضی رہنا، اپنی تقدیر پر راضی رہنا، یا والرضا بالقلیل، تھوڑے پر راضی رہنا۔ اللہ نے تھوڑا دیا ہے تو الحمدللہ، اللہ نے کم دیا ہے تو الحمدللہ، جیسے ماں باپ دیے ہیں الحمدللہ، جیسے بچے دیے ہیں الحمدللہ، جیسے بہن بھائی دیے ہیں الحمدللہ، اور جیسا شوہر دیا ہے الحمدللہ۔ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو نہیں دیا اسکالرز کہتے ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی زبان میں شکر کے کئی درجے بتائے جاتے ہیں۔ جو شکر کا آخری لیول ہے، آخری درجہ ہے، وہ اس لیول کو کہا جاتا ہے جس میں وہ شکر کیا جاتا ہے جب آپ کو کوئی چیز نہیں ملی یا کوئی چیز اللہ نے آپ سے چھین لی، اس پر بھی اللہ کا شکر۔ اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں مجھے مشکل میں ڈال دیا، امید ہے کہ اللہ آخرت میری آسان کرے گا۔ تو جو ہے اس پر راضی رہنا۔ ہاں، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے معاملے میں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمارا معاملہ الٹا، ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، اور ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں، ارے وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، شکر الحمدللہ میں بالکل جھوٹ نہیں بولتی، ارے وہ دورہ قرآن میں بھی نہیں جاتی، الحمدللہ میں تو دورہ قرآن میں بھی جاتی ہوں۔ نہیں، نیکیوں میں آپ کو اور مجھے آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے تھوڑے پر دنیا پر راضی رہنا ہے اور نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ تیسرا لیول کیا ہو گیا؟ والرضا بالقدر۔
चौथा लेवल है वल इस्तिअदादु लियौमिर रहीम, जिस दिन अल्लाह से मिलेंगे उस दिन की तैयारी करना। अल्लाह करे जिस दिन हमें मौत आए वो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। हमने बिल्कुल शुरू में दुआ की थी, अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह, ए हमारे अल्लाह हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। और स्कॉलर्स कहते हैं कि कलमा अदा करना इतना आसान नहीं होता मौत के वक्त, इसलिए कि मौत के वक्त इंसान की जुबान पर वो चीज आती है जो उसको बहुत प्यारी होती है। अगर जिंदगी भर मैंने कलमे के तकाजे पूरे नहीं किए तो मौत के वक्त मेरी जुबान पर कलमा नहीं आ सकता। अगर जिंदगी भर मैंने कलमे के तकाजे पूरे करने में वक्त गुजार दिया तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझे मौत कलमे पर आएगी। वरना दुनिया में जो मुसलमान मरते हैं और जो डॉक्टर्स उनको विटनेस करते हैं वो कहते हैं हार्डली 30% को कलमा पढ़ना नसीब होता है, हार्डली 30% को। वरना इंसान जिस हाल में मरता है क़यामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा। तो हमने इस आखिरत के दिन की तैयारी करनी है जिस दिन हम रब्बुर रहीम से मिलेंगे। दुनिया वैसे भी गुजर जाएगी अपनी टेम्पटेशंस को पूरा करते हुए या अल्लाह के अहकामात को पूरा करते हुए। किसकी 60 साल की जिंदगी जो है वो बहुत आहिस्ता गुजर रही है गुनाह करते हुए, और कौन कह सकता है कि नहीं मेरी जिंदगी तो बहुत आराम आराम से गुजर रही है। साल भी ऐसे गुजरते हैं जैसे सदी गुजर रही है। हम सब तो उलट कह रहे होते हैं, नेकी कर रहे हैं गुनाह कर रहे हैं, वक्त सभी का गुजर रहा है। कोशिश करें कि नेकियों में गुजार दें। तो तकवा के ये 4 लेवल आपने और मैंने इस रमजान खास तौर पर याद रखने हैं। नंबर 1 लेवल क्या था? अल खौफु मिनल जलील, अल्लाह का खौफ रखना, वैसा खौफ जो मुझे और आपको अमल में दौड़ा दे। दूसरा क्या था? वल अमलु बित्तंजील, नाजिल करदा पर अमल करना। इंशाल्लाह इस रमजान आपने और मैंने मैक्सिमम कुरान के साथ वक्त गुजारना है और अमल करने की कोशिश करनी है। तीसरा लेवल क्या है? वर्रदा बिल कदर, जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी रहना। और चौथा क्या है? वल इस्तिअदादु लियौमिर रहीम, अल्लाह से जिस दिन मुलाकात होनी है उस दिन की तैयारी करना। अब जब आप कहीं पर भी, चाहे फेसबुक पर, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे अखबार में, चाहे किताब में, चाहे किसी ब्लॉग पर, अब ये जब आप रिवायत पढ़ेंगी तो आपको सबसे अहम चीज इस रिवायत में कौन सी लगेगी? ईमान और एहतिसाब। बस आपने अपना रमजान ईमान और एहतिसाब के साथ गुजारना है इंशाअल्लाह। अगर हमने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान गुजार लिया तो हम अल्लाह की जात से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह अपनी रहमत से हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे। और अगर इस 1 महीने में हमने हलाल से, जिस हलाल को अल्लाह ने हमें मना फरमाया है सर्टन औकात में, उनसे अपने आप को रोक लिया तो इंशाअल्लाह बाकी 11 महीने हम हराम से रुके रहेंगे। अल्लाह हमें हराम से रोके रखेगा इंशाअल्लाह। एक तकवा क्या शेड बस और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, फिर इंशाअल्लाह अपनी बात हम मुकम्मल करते हैं। हम तकवा की बहुत बात सुनते हैं और हमने तकवा के 4 एंगल भी समझ लिए। एक एंगल जो आपके सामने अल्लाह ने कुरान में रखा है, इसको खास तौर पर अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई कीजिएगा इस रमजान के महीने में। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 133 और 134 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वसारिउ इलल मगफिरा मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो, व जन्नतिन, और उसकी जन्नत की तरफ, अर्दुहा, जिसका अर्थ क्या है, जिसका विथ क्या है, अस्समावातु वल अर्द, आसमानों और जमीनों के बराबर जिसका विथ है, जिसकी गहराई और चौड़ाई है। उइद्दत, किसके लिए तैयार की गई है? लिल मुत्तकीन। अगर आपने वो 4 लेवल अटेन कर लिए तो वो आपकी और मेरे लिए तैयार की गई है। अल्लाह ने तो आपकी और मेरे लिए जन्नत तैयार करके रखी है, और हम हैं कि अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे दौड़कर अपने आप को जहन्नुम का बासी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह हमें रमजान में ऐसे दाखिल करे कि हम पूरे ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान में दाखिल हों और तकवा के साथ यहाँ से निकलें। आयत नंबर 134 में अल्लाह ने फरमाया, कौन है मुत्तकीन? अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वद्दर्राई, वो जो खुले और छुपे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत का मफहूम है, जिसमें आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में तेज चलने वाली हवा से भी ज्यादा सखी हो जाया करते थे। खूब अल्लाह की राह में दीजिए, खूब सदका कीजिए। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबत को टालता है। सदका तकदीर में लिखी हुई किसी आफत को बदल सकता है। खूब सदका करें, अल्लाह इस सदके का अजर रमजान में बढ़ा देगा। अल्लाह ने मुत्तकियों की पहली सिफत बताई कि जो सदका करने वाले हैं। दूसरी सिफत बताई, वल काज़िमीन अल गैज़, कौन है ये?
غصے پر قابو کرنے والے، جس کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسروں کو معاف کرنا پڑے گا اگر غصے پر قابو کرنا ہے. دیکھیں لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے، آپ کہتی ہیں میں غصہ کرتی تھوڑی ہوں، یہ بچے کرتے ہی ایسی حرکتیں کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے. جب آپ کو کوئی غصہ دلائے گا تبھی تو آپ کو غصے پر قابو پانا ہے. آپ نے کیا تیر مارا کہ آپ کو کسی نے غصہ دلایا ہی نہیں اور آپ کو غصہ سارا دن آیا ہی نہیں. تو اپنے غصے پر قابو کیجئے، چاہے آپ حق پر ہوں اپنے غصے کو پی جائیں اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ اللہ الجلیل ہے، اللہ جلال والا ہے. اللہ سے بڑھ کر غصہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اگر میں آج اللہ کے بندوں پر غصہ نہیں کروں گی تو امید ہے کہ اللہ روز محشر مجھ کو اپنے غصے سے محفوظ رکھے گا، دور رکھے گا. تیسری صفت اس کے اندر بتائی گئی ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیں. کیا فائدہ کہ ہم رمضان میں خوب روزے رکھیں، خوب قرآن پڑھیں، خوب دورہ قرآن اٹینڈ کریں، خوب دعائیں مانگیں، لیکن اپنے کسی مسلمان رشتہ دار کے لیے، اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دل میں گرج رکھیں، اور جس گرج کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں اسی گرج کے ساتھ رمضان سے نکل جائیں. ایسا نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہمارا ایسا کوئی بھی عمل، لوگوں کو معاف نہ کرنے والا عمل، آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمین کہنے والی روایت کے مطابق اس کیٹیگری میں لے آئے. اللہ نہ کرے. تو آپ نے اور میں نے لوگوں کو معاف کرنا ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ اصل میں ایسے محسنین سے ہی محبت کرتا ہے. ہم شب قدر کی دعاؤں میں دعا پڑھتے ہیں جو رسول اللہ نے سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، تو مجھے معاف کر دے. آپ اور میں چاہتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے. آپ لوگوں کو معاف کر دیں، چاہے آپ جانتی ہیں کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے والی بن جائیں، آپ لوگوں کو معاف کر دیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو متقیوں میں شمار کرے گا، اور آپ کی اور میرے لیے ہی پھر وہ وعدہ ہے اعدت للمتقین والا. پھر یہ جو آپ نے اور میں نے ابھی دل میں جتنے بھی خیال آئے ہم سب کے، مجھے بولتے ہوئے اور آپ کو سنتے ہوئے، کہ انشاءاللہ اس رمضان میں اپنے اندر پازیٹیو تبدیلی لاؤں گی، میں غصہ نہیں کروں گی، میں خوب صدقہ کروں گی، میں لوگوں کو معاف کر دوں گی. تو اللہ کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کہیں لبیک اللہم، میں حاضر ہوں، میں ایمان لائی ہوں. اتقوا اللہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کرو؟ اللہ کا تقوی کرو. اور کیسے کرو اللہ کا تقوی؟ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں ہو جاؤ، صدق والے لوگوں میں آ جاؤ. آپ نے جو اپنے اندر پازیٹیو تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا ہے اس پر اب قائم رہیے گا. شیطان آپ کو اس سے غافل نہ کر دے. اب شیطان آپ کو یہ جو آپ نے اپنے سے ارادے کیے ہیں نیکیاں کرنے کے، میں زیادہ قرآن پڑھوں گی، میں قرآن حفظ کروں گی، میں زیادہ تلاوت کروں گی، میں کہیں جا کر قرآن کو سمجھوں گی، شیطان آپ کو میکسیمم رمضان سے پہلے ہی کسی ایسی مشکل میں ڈالے گا، کسی ایسے خیال میں ڈالے گا کہ آپ کے لیے لگے گا کہ یہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن آپ صدق کے ساتھ اپنے ارادے میں جم جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو الصادقین میں شامل فرمائے. آپ نے اور میں نے اللہ کو صرف اپنی مشکلوں میں یاد نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اور میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشیوں میں بھی یاد رکھنا ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے اپنے سے جو وعدے کیے ہیں اللہ صدق کے ساتھ، تقوی کے ساتھ ان کو مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. جنہوں نے اس محفل کو ارینج کیا ہے اللہ ان کی تمام کوشش اور ایفرٹس کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائے، تمام مومنین کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اللہ سب جانے والوں کو بھی اور جو زندہ ہیں ہم سب کو بھی، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل فرمائے. ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی نیکیاں آپ کو بہت زیادہ لگیں گی اگر آپ اپنے سے کم نیکی کرنے والے کو دیکھیں گی. ان کو دیکھیں جو دن رات اللہ کی راہ میں وقت بھی لگاتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں. اس رمضان میں اپنی نیند کو قربان کر دیں. آپ کی ریکوائرمنٹ، باڈی ریکوائرمنٹ 8 سے 6 گھنٹے 11 مہینے ہو سکتی ہے. آپ اللہ سے دعا مانگے اللہ کم نیند کو میرے لیے کافی کر دے. جتنی نیند کم ہوگی اتنی زیادہ عبادت کا موقع ملے گا. ہم بچپن سے سنتے تھے سونا بھی عبادت ہے. اتنا نہ سوئیں کہ عبادت کا موقع ہاتھ سے نکل جائے. یہ عبادت کا مہینہ ہے،
یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب اس رمضان سے باہر نکالے اور ہمیں شوال کا چاند نظر آئے تو اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔